إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. محترم حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، بزرگان دین، ہر طرح کی بزرگی، بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا تنہا اس کائنات کا پالن ہار ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنت اور کوششوں کے سبب آج الحمدللہ ایمان کی حالت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، وہ موضوع ہے نوجوانوں کے بگاڑ کے اسباب اور اس کا علاج، اس کا حل۔ محترم حاضرین، ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورۃ الحدید کی میں نے ایک آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور انہی آیتوں کی روشنی میں آج ہم بالخصوص ہماری نوجوان نسل کیوں برباد ہو رہی ہے، کیسے برباد ہو رہی ہے، کیسے ان کے اخلاق برباد ہو رہے ہیں،
ان چیزوں کے تعلق سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں کا طبقہ کسی بھی قوم اور کسی بھی سماج کے لیے ایک روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے ہماری جسم کے اندر روح کی حیثیت ہے، ویسی حیثیت کسی بھی قوم کے نوجوانوں کی ہوتی ہے۔ اس لیے احادیث میں نوجوانوں کی عبادت اور نوجوانوں کی یعنی کامیابی اور نوجوانوں کے تعلق سے یوتھ جسے کہا جاتا، ان تمام چیزوں کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی اہمیت، عبادت کی اہمیت کی بڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی۔ ان چیزوں کو جانتے ہوئے ہم آج اپنی زندگی کا کچھ موازنہ اور مقارنہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، لوگوں جان لو اس بات کو اچھی طرح سے کہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف کیا ہے؟ کھیل کود، کھیل تماشا ہے۔ لعب و لہو کھیل تماشے کو کہا جاتا ہے، اور زیب و زینت اپنانا، ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا، اور اپنے مال اور اولاد کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر فخر جتانا، دنیا کی زندگی بس یہی ہے۔ حقیقتاً آپ اس آیت کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے جو مراحل ہیں ان تمام چیزوں کا اللہ نے یہاں پر ذکر کر دیا۔ انسانی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے بچپن سے۔ بچپن کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ لڑکپن کا آتا ہے۔ لڑکپن کے بعد جو مرحلہ آتا ہے جوانی کا آتا ہے۔ جوانی کے بعد جو مرحلہ آتا ہے ادھیر عمر کا آتا ہے، اور ادھیر عمر کے بعد جو مرحلہ آتا ہے بڑھاپے کا، اور اس کے بعد موت۔ ان 4-5 مرحلوں کا اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں اشارتاً اللہ نے بیان کر دیا۔ میرے بھائیوں، زندگی کے جو یہ مرحلے ہیں، اس مرحلے سے ہر انسان گزرتا ہے۔ بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیر عمر، بڑھاپا، اور آخری سٹیج انسان دنیا سے جاتا ہے۔ عموماً اس سے پہلے بھی انسان گزر جاتا ہے، بچپن میں بھی، لڑکپن میں بھی، ادھیر عمر میں بھی۔ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی کی زندگی کی، لیکن عموماً زندگی کا یہ مرحلہ ہے۔ ان 5 مرحلوں میں سب سے زیادہ خطرناک مرحلہ جو ہوتا ہے انسانی زندگی میں وہ جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے۔ جوانی کا مرحلہ، جب انسان، جسے شباب کہا جاتا ہے، انسان اگر جوانی میں اپنی جوانی کی حفاظت کر لیا، جوانی میں اس کو صحیح رخ مل گیا، جوانی میں صحیح اس کی رہبری کرنے والے مل گئے، تو ایسے انسان کی زندگی بچ جاتی ہے۔ کیونکہ جوانی میں بہت کچھ کرنے کا شوق ہوتا ہے، بننے سنورنے کا شوق ہوتا ہے، دوسروں کو دکھانے کا شوق ہوتا ہے۔ اس لیے آپ انسانی تاریخ کا پوری ہسٹری اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی بھی قوم کے بنانے میں اور بگاڑنے میں سب سے بڑا کردار کس کا رہا ہے؟ نوجوانوں کا رہا ہے، نوجوانوں کا رہا ہے۔ دنیا کی تاریخ، بڑی بڑی تاریخ اگر کسی نے بنائی ہے تو وہ نوجوانوں نے بنائی ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر بڑے بڑے مشکلات کا سامنا کرنا، طوفانوں کا رخ موڑنا، دشمنوں سے فیس کرنا، دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ کرنا، یہ تمام کے تمام کام عملی طور پر عملی میدان میں نوجوان کرتے ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ بڑے لوگوں کی سرپرستی ہوتی ہے، بڑے لوگوں کی عمارت ہوتی ہے، بڑے لوگوں کی قیادت ہوتی ہے، بڑے لوگوں کی سرپرستی ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن عمل کے اندر، میدان کے اندر اتر کر کے فیس کرنا ان تمام چیزوں کا کسی بھی قوم کے نوجوانوں نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی عبادت کی بڑی اہمیت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، جن 7 خوش نصیب میں سے ایک نوجوان ہوگا، جہاں انسان پریشان ہوں گے، انسانیت پریشان ہوگی، اس میں سے ایک وہ نوجوان جس نے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، یعنی جوانی اللہ کی عبادت میں اس نے گزاری ہوگی۔ کہا شاب نشا فی عبادت اللہ، اللہ اکبر،
शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी की परवरिश बर्दाश्त वो जो है किसकी इबादत यानी अल्लाह की इबादत में हुई हो, ऐसा नौजवान जिसको अल्लाह अपने अर्श के नीचे जगह देगा इज्जत व एहतराम के साथ। मेरे भाइयों, आप ज़रा गौर करें कि एक बूढ़ा भी इबादत करता है, एक बच्चा भी इबादत करता है, लेकिन जवानी की इबादत अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। हम और आप जिस मरहले से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस दौर से हम और आप गुजर रहे हैं, जहाँ पे अक्सर जवानों की जवानियाँ पार्कों में गुजर रही हो, ऐसे वक्त में कोई नौजवान अगर अपनी जवानी मस्जिद में गुजारता है तो कितनी बड़ी बात है। अल्लाह अकबर, वो इस ज़माने का बहुत बड़ा वली है। आज जबकि जवान अपनी जवानियाँ कॉलेजों और स्कूलों में ज़ाया कर रहे हैं वलियाज़ बिल्लाह, आज अगर कोई नौजवान अपनी जवानी दीनी तालीम और दीनी इल्म और उलमा के बीच अगर गुजार रहा तो कितनी बड़ी कुर्बानी है ये। आज नौजवान की जवानियां लड़कियों की इश्क व मोहब्बत में गुजर रही है। आज अगर कोई जवान अगर अल्लाह के डर और खौफ से इन तमाम चीज़ों को छोड़ देता है तो कितनी बड़ी बात है मेरे भाइयों। आज जवानों की जवानियां नशावर चीज़ों में, नशा करने में, शराबखोरी में, अय्याशी में अगर गुजर रही है, ऐसी हालत में अगर हकीकत में कोई नौजवान तहज्जुद में, इबादतों में अगर अपनी जवानी को लगा रहा है तो कुर्बान जाए वो जवान कितना बड़ा मिसाली जवान है। और हकीकत में अल्लाह ताला को ऐसी जवान की इबादत कितनी पसंद है। मेरे भाइयों, आज इन्हीं चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आज हमारे कौम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है नौजवानों को अपनी गिरफ्त में लेना। आज बाकायदा तौर पर दुनिया, दुश्मन हमारे इस बात को अच्छी तरह से समझ चुकी है कि जिस कौम के जवान की जवानी बर्बाद कर दी जाए वो कौम बर्बाद हो गई। इसलिए मुकम्मल एक प्लानिंग के तहत, मुकम्मल एक प्लान तैयार हो करके बाकायदा तौर पर नौजवानों को शिकार किया जा रहा है। और किसी भी फितने का सबसे पहले जो शिकार होते हैं वो जवानी होते हैं, और फितने के जद में जो आते हैं वो जवान ही आते हैं, नौजवान ही आते हैं। आप खुद जायज़ा लेकर के देखिए मुल्की तौर पर कि कोई भी वाक़या होता है, हादसा होता है, किसको उठाते हैं? नौजवानों को उठाते हैं। किनको उठाकर बंद करते हैं? जवानों को उठाकर बंद करते हैं। तो कौम की ताकत और क़ुव्वत को अगर कमज़ोर करना है तो उन नौजवानों के पीछे पड़ जाओ उस कौम के। तो मेरे भाइयों, आज हमारे नौजवान इस कदर बेलगाम हो गए हैं, बेगैर रहबर और बेगैर कायद की ऐसी ज़िंदगी गुजारने लगे हैं। न माँ बाप जिम्मेदारी ले रहे हैं, न माँ बाप उनको पूछने वाले हैं, न माँ बाप को इस बात की फिक्र है कि हमारे औलाद की ज़िंदगी कहाँ ज़ाया हो रही है, किस तरह से वो अपनी जवानियों को ज़ाया कर रहे हैं। न कोई समझिए कोई ज़िम्मेदार है जो उसकी क़ियादत कर सके, उसकी सियादत कर सके, न कोई उलमा है जो सही मानों में उसको एक रहबरी और सही तरीके से उनको राह दिखा सके। आज उलमाए सू ऐसे हैं जो मिलाद में नाचने के लिए, डांस करने के लिए, गाना बजाने के लिए तो उलमा ये नौजवानों की जमात को बुलाते हैं, जवानों को तैयार करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। उनकी मौत होती है किसी हादसे में जाकर फातिहा खानी करते हैं, लेकिन उस नौजवान की कभी तुमने तरबियत की? कभी उस नौजवान की जवानी की फिक्र किया? मेरे भाइयों, सोचने की बात है। अफसोस का मकाम है कि आज हमारी कौम के कितने जवान हैं जो ज़ाया हो रहे हैं। आए दिन हम हादसात सुन रहे हैं जवानों की, कहीं पे अखलाकी खराबी उनके अंदर, तो कहीं और अमराज, तो कहीं पर कुछ। ये तमाम चीज़ें सिर्फ सुनने की नहीं है। इन तमाम चीज़ों में तो मैं ये कहूँगा कि बाकायदा तौर पर ये मस्जिद, जहाँ जिस जगह पर हर तरह के खैर के काम होते हैं, वहाँ पर मुस्तकिल तौर पर जवानों को एक मुत्तहिद करने के लिए अगर हमारी कौम का जवान बर्बाद हो रहा तो क्यों हो रहा है, इस पे सोच विचार हो, इसके ताल्लुक से एक मुकम्मल तौर पे एक ग्रुप, एक कमेटी एक तैयार हो और ऐसे लोगों की फिक्र की जाए, ऐसे लोगों की तरबियत की जाए। आज गैरों को देखिए अपने नौजवानों के पीछे गलत रह करके भी अपने मिशन को कैसे वो लगाए हुए हैं और अपने जवानों को हाथ से निकलने नहीं देते, कैसे अपने गिरफ्त में वो लोग लिए हुए हैं, अपनी जवानों को इधर से उधर हिलने नहीं देते, चाहे वो गलत काम ही के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आज हम अपने नौजवानों को सही काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते?
कितना बड़ा हम दीन का काम इनको सही इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। अगर आज हमारा नौजवान गलत कामों में नंबर 1 पे आ रहे हैं, गलत कामों में हर जगह पे उनको पकड़ा जा रहा है, गिरफ्त किया जा रहा है, तो उनको अगर हम सही रुख दे करके क्या हम दीन का सही काम उनसे नहीं ले सकते हैं? दीन का कितना बड़ा हम उनसे काम ले सकते हैं। मेरे भाइयों, कुरान मजीद ने बयान किया इस बात को। सूरतुल कहफ को आप पढ़ते हैं, हर जुमा पढ़ते हैं। कुरान मजीद सूरतुल कहफ की पहले रुकू की यानी दूसरी रुकू की शुरुआत जो होती है पहली उसी आयत से कि अल्लाह ताला ने कहा इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। असहाबे कहफ का जो वाक़या है उस तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन उस वाक़ये को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान करने के बाद क्या कहा कि कौम के चंद नौजवान ही तो थे, कौम के चंद नौजवान ही तो थे जिन्होंने मुशरिक बादशाह जिन्होंने उनसे कुफ्र कराना चाहा उसके खिलाफ खड़े हुए और उनसे मुकाबला करने के लिए वो खड़े हुए। आखिरकार वो एक गार में जा करके छुपे और अल्लाह ताला ने उनको यानी उनकी हिफाजत की और उनको अल्लाह ताला ने सुला दिया। सालों साल हज़ारों साल अल्लाह ने उनको सुलाया। तो बताने का मकसद ये है कि नौजवान जिनके अंदर इनक़िलाब का जज्बा होता है, जिनके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है, तो लिहाजा आज माँ बाप अपनी जिम्मेदारी को भूल गए। इल्ला माशाअल्लाह बहुत सारे घराने हैं जो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह ताला ने उनके दिलों में डर और खौफ रखा है तो अपने बच्चों की फिक्र है, वरना एक अक्सरियत एक बहुत बड़ी तादाद इस हालत और इस आलम में गुजार रही है। अगर मैं आपको कहूँ तो इस बात पे आपको ताज्जुब होगा कि कितने माँ बाप ऐसे हैं अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है वो भी उनको मालूम नहीं। मैं आपको एक तजुर्बा बता रहा हूँ आपको, कई एक माँ बाप जिनको ये मालूम नहीं कि हमारा बच्चा कौन सी क्लास में है, कौन सी पढ़ाई कर रहा है, ये भी मालूम नहीं। हाँ, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, इतना मालूम। अब इतने गाफिल माँ बाप जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे भाइयों, सहाबा किराम के दौर को याद कीजिए, जहाँ पर माएँ अपने बच्चों की तरबियत के लिए कितनी फिक्रमंद हुआ करती थी। तब तो आपके सामने एक मिसाल मैं दे रहा हूँ कि आप अंदाज़ा करें कि तब तो माएँ ऐसी तरबियत के छोटे छोटे 7 साल 8 साल और 10 साल के बच्चों के अंदर इस्लाम की और दीन की ऐसी मोहब्बतें हुआ करती थी कि उस उम्र में भी अल्लाह अकबर इस्लाम के दुश्मनों से फेस करने की उनके अंदर सलाहियत और क़ुव्वत हुआ करती थी। आप देखिए, इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन जो था, नबी का बहुत बड़ा दुश्मन जो था अबू जहल, जिसको कत्ल किसने किया? किसने किया? 2 छोटे छोटे बच्चे, मास और मुअव्विस नाम था, मास और मुअव्विस, छोटे छोटे मासूम बच्चे। अल्लाह अकबर, माँ ने ऐसी तरबियत दी थी, माँ ने ऐसी तालीम और तरबियत दिया था। इस उम्र के अंदर उनके अंदर इस्लाम की ऐसी मोहब्बत, इस्लाम से ऐसा शौक़, नबी से ऐसी मोहब्बत, दीन से ऐसी मोहब्बत। अल्लाह अकबर, उस मास और मुअव्विस ने इतने बड़े इस्लाम के दुश्मन को उसका सफाया किया। आज हमारे नौजवानों की ज़िंदगियाँ कैसे गुजर रही है आपको मैं पॉइंट की शक्ल में बताता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि हमारे नौजवान जो बर्बाद हो रहे हैं उसकी बर्बादी का सबसे पहला सबब और उनके बिगाड़ का पहला सबब गलत सोहबत, गलत सोहबत, गलत फ्रेंडशिप, यानी बुरे दोस्त, बुरी दोस्तियाँ, बुरे लोगों के साथ उठना बैठना, ये सबसे बड़ी है तबाही और बर्बादी और अखलाकी बर्बादी का सबसे बड़ा सबब। बहुत सारे नौजवान जो अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, माँ बाप तहज्जुद गुजार हैं, माँ बाप 5 वक्त की नमाज के पाबंद है, लेकिन उनके लड़के, उनके बच्चे गलत दोस्तियों में जाते हैं, गलत किस्म के लोगों से उनकी दोस्तियाँ होती हैं, उठना बैठना होता है और दोस्तों की दोस्तियाँ आहिस्ता आहिस्ता उनको हर तरह की बुराइयों का शिकार बना देती है। दोस्ती होती है बीड़ी सिगरेट से, दोस्ती होती है मामूली से नशे की चीज़ से, और आहिस्ता आहिस्ता दोस्तियों की महफिल में कभी गांजा तो कभी चर्स तो कभी ड्रग्स तो कभी कुछ तो कभी कुछ, यहाँ तक कि आज कितने ऐसे घराने के नौजवान हैं जो नशा के इतने आदी हो गए हैं कि माँ बाप ने अगर पैसा देना बंद कर दिया तो कितने ऐसे वाक़यात आपने सुने होंगे कि उस नाअहल, उस बदबख्त ने अपनी माँ का यानी कत्ल किया तो अपने बाप का कत्ल किया, यहाँ तक कि वारदात हम सुनते हैं। तो गलत सोहबत की वजह से,
غلط صحبت کی وجہ سے، غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ آج ہمارا اولاد، آج ہمارے بچے، آج ہماری بچیاں کن سے ان کی دوستیاں ہیں، کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ہم کبھی پوچھتے ہیں؟ ہم کبھی معلوم کرتے ہیں؟ ہم کبھی دیکھتے ہیں؟ بلکہ ہم فخر کرتے ہیں، ہاں ہمارے بچے کا فلاں دوست ہے، اتنے دوست ہیں، وہ ہیں۔ ارے کبھی تم نے غور کیا کہ اس کی اخلاق و کردار کیسے ہیں؟ آپ میں سے جو بڑے عمر کے یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً 50 سال، 60 سال یا 40 سال، ان سے آپ پوچھیں کہ ان کے ماں باپ اس پہ بھی نظر رکھا کرتے تھے۔ غلط لوگوں کے ساتھ اگر وہ بیٹھتے تو ماں باپ ان کو تنبیہ کیا کرتے تھے، ماں باپ ان کی اصلاح کیا کرتے تھے، لیکن آج کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آج دیکھیے، آپ آئے دن واٹس ایپ میں، پیپروں میں آپ سنتے اور دیکھتے ہوں گے کہ فلاں نشے میں آ کر کے ہمارے نوجوانوں نے فلاں کا قتل کر دیا، نشے میں آ کر کے آپس میں لڑ لیے، ایک نے دوسرے کو مار دیا، چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے۔ یہ سب نشے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جس اسلام نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جس اسلام نے ان تمام چیزوں سے دوری بنانے کو کہا ہے، جس اسلام نے ان تمام چیزوں سے پاک رہنے کو کہا ہے، آج اسی کے ماننے والے سب سے زیادہ اپنی زندگیوں کو ان چیزوں کے پیچھے برباد کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ غلط صحبت، غلط دوستی، ماں باپ، ذمہ دار، سرپرست اس بات کا خیال کرے کہ ہمارا اولاد، ہماری ضروریت جو ہے کہاں اور کس طرح سے صبح و شام کر رہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ برباد نہ ہو تو آپ کو ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر آدمی جس کے انڈر میں جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھے گا، وہ مسئول ہے، وہ ذمہ دار ہے، اللہ رب العالمین کے پاس اس کو جواب دینی ہے۔ دوسری چیز جو نوجوان برباد ہو رہے ہیں، نوجوانوں کی بربادی کے جو اسباب ہیں، اس میں سے آج ہمارے سماج کے اندر نکاحوں کا لیٹ سے ہونا، شادی کا لیٹ سے ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نوجوانوں کی جماعت سے آپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، نکاح کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ نکاح کے بندھن میں بندھ جائیں۔ سرپرست ماں باپ جو ہیں وہ اپنے اولاد کو اس مقام اور اس پوزیشن پر جب دیکھتے ہیں، چاہے لڑکا ہو یا کہ لڑکی، ان کو اچھے رشتے میں نکاح کے بندھن میں باندھ دینا چاہیے۔ آج ان تمام چیزوں کے اوپر نہ ماں باپ ان چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، نہ دھیان دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آج نوجوان عشق و محبت میں اپنی زندگیوں کو ضائع کر رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں، اپنی جوانیوں کو ضائع کر رہے ہیں، اور ان کے اندر اخلاقی خرابی اور بربادی اس راستے سے آ رہی ہے۔ آپ دیکھیے کتنے ایسے لڑکے لڑکیاں ہیں جو کالجز اور دوسری تعلیمات کے ذریعے سے آج ان کی زندگیاں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اسکول اور کالج کی تعلیم کا خلاف ہوں، نہیں، یہ تعلیم ضروری ہے ہماری زندگی میں، ہماری قوم میں بھی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، اچھے لائر ہو، اچھے سے اچھے قانون دان ہو، ہم اس بات کو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہو، لیکن وہ تعلیم جو انسان کے اخلاق کو برباد کر دے، وہ تعلیم جو انسان کے ایمان کو ختم کر دے، وہ تعلیم جو انسان کی جوانی کو ضائع کر دے، ایسی تعلیم اور ایسی سرٹیفکیٹ کس کام کی؟ اسلام کی تعلیم جو ہے تربیت کے ساتھ۔ آج دیکھیے کتنے ایسے نوجوان جو عشق و محبت میں اپنی عشق و محبت کی وجہ سے اپنے ایمان کو کھو دے رہے ہیں، کتنے ایسے نوجوان جنہوں نے کرسچن مشنری میں اپنی زندگی گزاری، تعلیم حاصل کی، شروع سے آخر تک اپنا وقت لگایا، کرسچن لوگوں نے ان کے ذہنوں میں کچھ سوالات، شکوک، شبہات، ڈاؤٹس ایسے ڈال دیے کہ انہوں نے اسلام کے صحیح لوگوں سے رجوع نہیں کیا اور اسی شکوک میں آ کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو دیے۔ تو ایسی تعلیم اور ایسا علم کس کام کا جو آپ کا ایمان ضائع کر دے، آپ کی آخرت کو ضائع کر دے۔
میرے بھائیوں، اس کے علاوہ نوجوانوں کی بربادی کے اسباب میں سے ایک چیز ہے موبائل میڈیا، سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنا۔ آج فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، ٹویٹر ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں آج ہمارے نوجوان جو غلط استعمال کر رہے ہیں، اور ان پر جو غلط تعلقات اور غلط یعنی جو ان کے ریلیشن شپ ہیں، جس کے پیچھے رات رات سمجھے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، جبکہ اسلام نے کہا کہ رات میں جلدی سو، فجر کی نماز میں حاضر ہو۔ آج بتائیں ہمارے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ یہاں رات سمندروں کے کنارے ہمارے نوجوان رات رات گزارتے ہیں، 2 بجے رات تک رہتے ہیں۔ اتنی بجے رات تک تم یہاں کیا کرتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ کوئی ہے ان کو پوچھنے والے؟ کوئی ہے ان سے سوال کرنے والے؟ راتوں رات جو تم یہاں پہ وقت گزارتے ہو اور نماز میں تمہارا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا ہے، تمہاری زندگی میں یہ تمام کی تمام چیزیں کیوں؟ یہاں بیٹھ کر کے جو تم غلط کام کرتے ہو، یعنی نشے کی چیزوں کو تم استعمال کرتے ہو، ولیعاذ باللہ ان تمام کاموں میں جو اپنے آپ کو ملوث رکھتے ہو، ولیعاذ باللہ راستوں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں جو تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، ادھر ادھر جو تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، یہ کیا فائدہ ہے اس کا؟ آج ہمارے بہت سارے نوجوان یا تو ان چیزوں میں آپ بڑے بڑے شہروں کے اندر دیکھیں، آج کل ایک فیشن ہو گیا نوجوانوں کا۔ تو آج میرے بھائیوں، اللہ کے لیے ان تمام چیزوں سے توبہ کرو میرے نوجوان بھائیوں، اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے اسلام پہ فخر کرو، اسلام سے محبت کرو، نبی سے محبت کرو، اسلامی تعلیمات سے محبت کرو، اور ایسے لوگوں کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ، نمونہ بناؤ، اپنی قوم کو، اپنے خاندان کو، اپنے اسلام کو، اپنے اخلاق اور کردار کو گرا کر کے بدنام مت کرو۔ تو یہ چیز ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، آج ہمارے نوجوانوں کے اندر جو بہت ساری خرابیوں میں سے ایک خرابی اور ہلاکت و بربادی کی طرف لے جانے والی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ نوجوانوں کے اندر ایک ریسلنگ کا جو جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ قانون جو بنائے جاتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے، لیکن قانون کی جو ہم یعنی النگھن کرتے ہیں یا قانون کی خلاف ورزی جو ہم کرتے ہیں، تبھی جا کر کے حکومت جو ذمہ دار ہیں وہ ایکشن میں آتی ہے۔ دیکھیے ہمارے قوم کے نوجوانوں کو اکثر آپ دیکھیں گے ایک گاڑیوں پہ 3 4 سوار رہتے ہیں، اور ایسی گاڑی چلاتے ہیں، ایسے ریسنگ کرتے ہیں۔ ذرا خیال کرو، کبھی کبھی تمہاری مائیں ہوتی ہیں، تمہاری بہنیں ہوتی ہیں، اگر تمہارا ایکسیڈنٹ ہوگا، اللہ حفاظت کرے تمام کی، اگر کوئی نادہانی واقعات ہوگا تو ذرا سوچو کہاں تک یہ معاملہ جاتا ہے، کس حد تک کہاں جاتا ہے۔ آپ کو بتاؤں، انسان کے ایسے حالات میں پوسٹ مارٹم ہوتے ہیں، ولیعوذ باللہ، اللہ حفاظت کرنا۔ خود ایک ڈاکٹر جنہوں نے میرے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ کبھی کبھی آپ اپنے نوجوانوں کو بتائیں جب ان کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، کبھی کبھی ہماری قوم کی عورتیں جن کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، ولیعوذ باللہ اتنا برا سلوک کیا جاتا ہے کہ باڈی کے اوپر ایک کپڑا تک نہیں رکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو یقین نہیں ہوتا تو کبھی کبھی آپ آئے، ہم دکھلاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا یہاں سے کوئی غلط بات میں نہیں آپ کو کہہ سکتا ہوں، نوجوانوں کو ذرا آپ آگاہ کریں کہ کبھی گاڑی چلاتے ہو، ماں بہن تمہارے گاڑیوں میں ہوتی ہیں، ذرا اس کا تو خیال کرو، یہ سوچ سمجھ کر کے اپنی جوانی کی تو حفاظت کرو۔ ایسے سینکڑوں لاشیں ہوتی ہیں جن کو ایسی رکھا جاتا ہے اور وارڈ کے اندر کوئی اس کو یہ کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ میرے نوجوانوں ذرا سوچو کہاں جا رہے ہو، کس رخ پہ جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو، کیا ہو جاتا ہے؟ کیا یہ کام کر دینے سے تمہارا نام کیا بلند ہو جاتا ہے؟ ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اچانک کے حادثے اور اچانک کی اموات سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اپنی جوانی کو غلط کاموں میں مت لگاؤ، اللہ کی عبادت میں لگاؤ، دین کی سربلندی میں لگاؤ، دین کو پھیلانے میں لگاؤ، حلال طریقے سے کمانے میں لگاؤ، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔
ذرا سوچو، ذرا سمجھو میرے بھائیوں، یہ تمام کی تمام بربادی ہے جو نوجوانوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور دشمن یہی چاہتی ہے، اور دشمنان اسلام اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہی ہے اور ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ تو اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اس حقیقت کو ہمارے جوانوں کو سمجھنے کی اللہ توفیق دے، اور صحیح ان کو رخ دے اور ان کو ہدایت دے اللہ رب العالمین۔ اور بھی کچھ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، اللہ رب العالمین کہنے والے سننے والے کو عمل کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم حضرات، کچھ اسباب ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنی جوانی کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی کو زندگی میں کثرت سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اچھا اخلاق عطا فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم اہدنی باحسن الاخلاق، اللہم اہدنی باحسن الاخلاق، اے اللہ تو اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق دے۔ تو لہذا اللہ سے کثرت سے دعا کرو اچھے اخلاق اپنانے کی، اچھے کردار کو اپنانے کی۔ دوسری بات، اپنے چہرے پر سنت رکھنے کی کوشش کرو۔ یہ سنت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے داڑھی کی شکل میں، اگر یہ خوبصورتیت نہ ہوتی تو اس کائنات کے سب سے خوبصورت انسان یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ یہ خوبصورتیت نہ ہوتی۔ میرے بھائیو، آج نوجوانوں کی دیکھو، ہیئر اسٹائل دیکھو، داڑھی کا شکل دیکھو، کیسا بدنما لگتا ہے، کیسی اسٹائل ہوتی ہے، کیسی کراچنگ ہوتی ہے، کیسی سمجھیے کٹنگ ہوتی ہے، یعنی انسان کو دیکھ کے شرم آتی ہے، بھئی یہ مسلمان ہے یا معلوم نہیں یہ کیا ہے۔ سمجھیے داڑھی کوئی فیشن نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اتنا رکھنا چاہیے اتنا رکھنا چاہیے، عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، ایک بات یاد رکھیں، جہاں نبی کا حکم آ جائے وہاں پہ صحابی کے عمل کو لایا نہیں جائے گا، بلکہ نبی کے حکم پہ عمل کیا جائے گا۔ جہاں پہ نبی کا کوئی عمل نہیں ہے تو وہاں پہ صحابی کے عمل پہ عمل کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ آپ نے کیا کہا داڑھی کو چھوڑ دو، وَعْفُ اللِّحْيَا، اپنی حالت پہ چھوڑ دو، پوری طرح سے چھوڑ دو مکمل طور پہ۔ تو ہم جو سیٹنگ اور مختلف طریقے سے جو ہم صرف نام کے لیے داڑھی رکھتے ہیں میرے بھائیوں، یہ سنت نہیں کہلائے گا، یہ سنتی داڑھی نہیں کہلائے گی، یاد رکھو میرے بھائی۔ اوپن بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو، چاہے اس بات کی آپ جس طرح سے چاہے تحقیق کر لیں، آپ سنت جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ایک بھی عمل دکھاؤ کہ آپ نے کاٹا ہو اپنی داڑھی کو، چھوڑ دو ویسی ہی، اس میں اللہ نے خوبصورتیت رکھی ہے۔ بہت سارے نوجوان رکھنا چاہتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں رشتہ نہیں آئے گا تیرا، ابے بوڑھا ہو گیا کیا، وَلِیَعْصُ بِاللَّہ، یہ سب بیہودہ باتیں ہیں۔ ان تمام چیزوں میں کبھی ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنا، سنت کی مخالفت ہے یہ میرے بھائیوں۔ داڑھی رکھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو صحیح طریقے سے رکھو، اس سنت کا مذاق مت بناؤ۔ طرح طرح سے جو یعنی اسٹائل سے جو لوگ کٹنگ کرا کر کے اور طریقے سے جو ڈیزائن بنا کر کے رکھتے ہیں، والعیاذ باللہ، یہ سنت داڑھی نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، سنت کا مذاق ہے، بلکہ سنت وعف اللحیہ مکمل طور پہ چھوڑ دو، کوئی سیٹنگ کوئی یہ نہیں، بلکہ جس طرح سے ہے اسی طرح سے اس کو چھوڑ دو۔ تو سنت رکھتے ہوئے آدمی کو ڈر ہوتا ہے، ایک داڑھی رکھ کر کے لڑکی کے پیچھے جاتے ہوئے اس کو شرم آئے گی، داڑھی رکھ کر کے شراب خانے کی طرف جاتے ہوئے ڈر ہوگا، داڑھی رکھ کر کے نشہ کرتے ہوئے شرم آئے گا کہ میں چہرے پہ داڑھی ہے، لوگ تھوکیں گے، سماج کیا کہے گی، داڑھی رکھ کر کے انسان کو غلط کام کرتے ہوئے شرم ہے۔ تو اس سنت کی وجہ سے انسان بہت ساری برائیوں سے انسان بچتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، عہد کرو، پیمان کرو کہ آج ہی سے ہم ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم داڑھی کی سنت کو زندہ کریں گے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بات کی تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یعنی اپنے اخلاق و کردار کے تعلق سے یہ فکر کرتے ہوئے جو سرپرست ہیں، ماں باپ ہیں، وہ لوگ بھی اپنے اولاد اور بچوں کے حق میں دعائیں کریں اور ان لوگوں کے تعلق سے فکر مند ہو۔ یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا، وقت مکمل ہو چکا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو بات کہی گئی ہے